الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب لا جزال کے دربار الاشبال کے اندر کہ وہ وحدہ لا شریک ذات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں دیگر واقعات کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا۔ اسی سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل، مناقب، ان کی عظمت، ان کی شان
مختصراً بیان ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا نکاح شوال المکرم کے اندر ہوا، وہ اس وجہ سے کہ کچھ زمانہ پہلے شوال کے مہینے میں طاعون کی بیماری عام ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے مکہ والے اور آس پاس والے شوال المکرم کے مہینے کو منحوس کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا توڑ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فرمایا کہ شوال کے مہینے کو وہ منحوس جان کر شوال المکرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام اور کوئی اچھا کام شروع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ساتھ شوال المکرم کے اندر نکاح فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹی ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور حضرت ام رومان سے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف، سیدنا حضرت عبد الرحمن جو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، یہ پیدا ہوئے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی اور زوجہ کو عطا نہیں ہوئی۔ جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور یاد رکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ جس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو آپ کی بھتیجی ہے اور آپ مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں، تو بھتیجے کے ساتھ کس طرح نکاح ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھتیجی آپ میرے دینی حساب سے بھائی ہیں، اس سلسلے میں یہ نکاح جائز ہے۔ عرب کے اندر چونکہ یہ رواج تھا کہ جس وقت بچہ پیدا ہی ہوتا یا بچی پیدا ہوتی تھی، اس کی نسبت کر دی جاتی تھی۔ تو جس وقت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی ولادت ہوئی، تو ان کا جو نسبت ان کی دی تھی وہ حضرت جبیر بن مطعم ان کے بیٹے کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ پہلے ان سے بات ہو چکی ہے، اس لیے پہلے میں ان سے پوچھ لوں، اس کے بعد میں اس حوالے سے کچھ جواب آپ کو دوں گا۔ تو چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی کو ان کے گھر بھیجا، تو انہوں نے کہا بھائی نعوذ باللہ، جس طرح ابو بکر صدیق نے
اپنے دین کو تبدیل کر لیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، اگر یہ بچی ہمارے گھر آ گئی تو اس کی وجہ سے ہمارا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بھی حضور کے صحابی اور آپ کے سارے گھر والے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے خوشخبری کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد خود فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پاس ایک ریشمی کپڑے کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد آپ کی زوجہ ہوں گی۔ اور جس وقت میں نے دیکھی تو وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، لیکن میں واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی جو کنواری کی حیثیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنین کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے، اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن مقدس نے ہم کو تعلیم دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ازواج مطہرات کے لیے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہو، تم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو، تم میرے نبی کا حرم ہو، اور تم ایک نیکی کرو گی تم کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں کہ جس طرح دین مردوں کے اندر پھیلے اسی طرح دین عورتوں کے اندر بھی پھیلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں باقی عورتیں ان کے پاس آتی تھیں اور آ کر شریعت کے مسائل پوچھا کرتی تھی، اور خاص طور پر سید عائشہ صدیقہ کیونکہ یہ چھوٹی عمر کی تھی اور یہ ایک ایک چیز کو یاد کیا کرتی تھی، ایک ایک چیز کو حفظ کر لیا کرتی تھی۔ سید عائشہ صدیقہ یہ قرآن مقدس کی پہلی حافظہ ہیں عورتوں میں سے، اور اسی طرح سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سے زیادہ بلکہ 2200 سے زیادہ احادیث نقل کر کے امت تک پہنچائی ہیں، اور باقی جو فقہی مسائل ہیں دین کے مسائل ہیں اس کا جو ہے اندازہ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دین کے 4 حصے کر لیے جائیں اور 3 حصے جو دین کے ہیں وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں تو آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 15 سال تھی۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک یہ پورا دین پہنچایا، امت تک پورا دین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچایا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی باری ہوا کرتی تھی اکثر صحابہ کرام ہدیہ اور تحفے اس دن بھیجا کرتے تھے۔ تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
جا کر کہا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں کہ جس آپ باقی صحابہ اکرام کو یہ کہیں کہ بھائی جس طرح سید عائشہ صدیقہ کے گھر کے دن جو میری باری ہوتی ہے اس دن تم جو ہدیہ بھیجتے ہو، باقی ازواج مطہرات کے باری کے وقت بھی تم ہدیہ بھیجا کرو۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تمہیں اس سے محبت نہیں ہے جس سے تیرے نبی کو، جس سے تیرے باپ کو محبت ہے؟ یعنی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ، عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت ہے وہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام یہ ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین کے بہت سارے احکام ان کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جو ہے وہ غزوے کے اندر تھے، واپس آ رہے تھے، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا، تو آقا بلکہ گم ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ بھائی عائشہ صدیقہ کا ہار تلاش کریں۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ رات کا وقت تھا، ہم ہار تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر آرام فرما تھے۔ اب ہار تلاش کرتے کرتے جو ہے صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، تو ہم نے دیکھا بھائی ہم اس جگہ پہ ہیں کہ جہاں پر کہیں پانی موجود نہیں ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے وضو شرط ہے، اور اس وقت تیمم کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو اب نماز کس طرح ادا ہوگی؟ تو چنانچہ صحابہ نے آپس میں باتیں شروع کی، بھائی نماز آج معاف ہوگی کہ آج تو پانی ہی نہیں ہے، اور یہاں پانی یہاں سے دور ہے، تو نماز کس طرح ادا کریں گے؟ چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو گیا اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار نہیں ملا۔ اب صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر انہوں نے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے، ان کا ہار گم ہوا ہے، جس کی وجہ سے حضور نے حکم دے دیا بھائی اما عائشہ صدیقہ کا ہار تلاش کرے۔ تو ہم سارے ہار تلاش کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا اب نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ نماز تو قضا ہو جائے گی۔ تو یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آیا کہ میری بیٹی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی نماز قضا ہو رہی ہے، لیکن اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل کر دی کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو جہاں پر پانی موجود نہیں ہے اور تم نماز پڑھنا چاہتے ہو، تم پاکی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم تیمم کر لو، اور اللہ پاک تمہاری تیمم سے کی پڑھی ہوئی نماز اللہ پاک قبول کر لے گا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ احکام، یہ حکم نازل فرمایا، صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو مبارکباد پیش کی، کہا ہے ابو بکر آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ نے یہ پہلی مرتبہ ہمارے اوپر آسانی نہیں کی، بلکہ آپ کے خاندان کی وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ جو ہار ہم تلاش کر رہے تھے تو وہ ہار اس اونٹنی کے نیچے تھا، جو اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، اونٹنی جب سورت نازل ہوتی گئی، جب یہ حکم نازل ہوتا گیا فوراً اونٹنی کھڑی ہوئی، ہار نیچے پڑا ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی۔ بھائی اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے اور یا تم پانی کے استعمال کے اوپر قادر نہیں ہو، تم تیمم کر لو۔ تو یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو تیمم والا حکم عطا فرمایا۔ یاد رکھے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، تو جتنے بھی پہلی امتیں تھیں
ان کے لیے آسانی نہیں تھی، بھائی پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، جی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی، بھائی پانی نہیں ہے تو تم تیمم کر لو۔ اب اگر پانی نہیں ہے آپ پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ پانی کے اوپر قادر نہیں ہے وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کی ذات کے لیے کوئی نفع ہے، اس کی جان کو نقصان ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ ہاں بھی اگر آپ وضو نہیں کر سکتے یا پانی استعمال کے اوپر آپ قادر نہیں ہو تو آپ تیمم کر دو۔ تو یہ تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اسی طرح ساری ازواج مطہرات کے لیے عظمت والی ہیں، ساری ازواج مطہرات، ساری ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی ہیں، ساری ازواج مطہرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ حرمت والی ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے، ان کی جو شان ہے، ان کا جو مقام ہے وہ قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے، سیاستہ کی ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے جانا ہوتا تھا تو ازواج مطہرات کے اندر قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکل آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو لیے اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکلف نہیں تھے لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس وقت غزوہ بنو مستلق ہوا تو اس موقع پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو لئی۔ اب یہ غزوہ ایسا تھا کہ اس غزوہ مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے، اور منافقوں کو پتا تھا بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور کافروں کی تعداد کم ہے، لہٰذا ساتھ ہو لیتے ہیں اور ہمیں مال غنیمت بھی مل جائے گا۔ منافقین بھی ساتھ ہو گئے اور چل پڑے۔ چنانچہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ تو صلح ہو گئی، کافروں کے ساتھ تو صلح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو یہ وہی غزوہ ہے کہ جس غزوے کے اندر عبداللہ ابن ابی منافق نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی۔ انصار کے اندر جو اوس والے تھے، خزرج والے تھے، ان کو بھی آپس میں لڑانے کی کوشش کی تاکہ نعوذ باللہ یہ آپس میں لڑیں اور یہ ختم ہو جائیں اور یہ مدینے سے نکل جائے۔ یہ وہی غزوہ تھا کہ اس غزوے کے اندر عبداللہ ابن ابی منافق نے یہ چال چلی تھی بھئی جب مسلمان مدینہ پہنچیں گے ہم عزت والے ہیں اور نعوذ باللہ صحابہ کرام ذلیل ہیں، ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ مدینہ سے نکال دیں گے۔ چنانچہ اسی غزوے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں قضاء رات کے وقت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ پہ پڑاؤ فرمایا اور رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے میں باہر نکلی۔ جب قضاء حاجت کے لیے گئی تو مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو چلنے کا کہہ دیں گے۔ قضاء حاجت کے لیے گئی تو میرے گلے میں ایک ہار تھا، میں کسی سے عاریتن لے کے گئی ہوتی، وہ ٹوٹ گیا، میں اس کو تلاش کرنے میں لگ پڑی۔ رات کا وقت تھا، مجھے کافی وقت ہو گیا۔ اب جب میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو کوچ کا حکم کر دیا تھا۔ چنانچہ جب میں واپس آئی دیکھا کوئی بھی موجود نہیں ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اسی جگہ پہ لیٹ گئی، چادر کر کے وہاں پر ہی لیٹ گئی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی جہاں سے قافلہ کوچ کرتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کسی صحابی کو بھیجتے تھے، ہاں بھئی جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا وہاں پر سارا جائزہ لو، کسی کا کوئی سامان گڑا ہوا ہے وہ سامان اٹھا کے پیچھے واپس آ جاؤ۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں اور یہ بدری صحابی ہیں، ان کو بھیجا بھائی ہاں بھائی جا کے دیکھو تلاش کرو کسی کی کوئی چیز تو نہیں گری ہوئی۔ یہ وہاں پر پہنچے تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس وقت یوں ہوتا تھا کہ اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا تھا، آج بھی جس طرح ڈولی کی شکل ہوتی ہے اس طرح کا کجاوا رکھا ہوتا تھا اور اس کے اندر جو ہم بیٹھا کرتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرا وزن اتنا نہیں تھا، صحابہ نے سمجھا کہ اماں اس کے اندر ہی ہے، انہوں نے وہ کجاوا اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا، ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میں اندر نہیں ہوں، انہوں نے اونٹ کے اندر رکھ دیا اور سواری کو چلا دیا۔ چنانچہ جو ہے میں جب وہاں پر لیٹی پیچھے سے صفوان بن معطل نے دور سے دیکھا بھائی میدان کے اندر کوئی لاش پڑی ہے، انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز سے کہا تو میں اٹھ گئی، انہوں نے فوراً سواری آگے کی اور مجھے اونٹ کے اوپر بٹھا لیا اور جو ہے چاش کا وقت تھا کہ ہم قافلے کے اندر پہنچ گئے۔ اب جب یہ موقع ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ قافلے کے اندر چاش کے وقت پہنچ گئی، اب چونکہ اس لشکر منافقین تھے اور عبداللہ ابن منافق جو سب سے بڑا منافق تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کے اوپر تہمت لگا دی، اس نے بکواسات کرنے شروع کر دیے، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے
فلاں صحابی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، نعوذ باللہ ایسے بکواسات کرنا شروع کر دیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے اس بات کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، چنانچہ یہ بات چلتے چلتے کچھ ہفتے گزر گئے، میں گھر سے باہر جو ہے قضاء حاجت کے لیے گئی تو میرے ساتھ ایک کنیز تھی، ان کا نام مستہ تھا، انہوں نے بتایا بھائی سیدہ عائشہ آپ کے اوپر یہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے تو ہر چیز بھول گئی، میں واپس گھر آ گئی، اور ادھر منافقین جو تھے جہاں پر چوک پہ بیٹھتے بکواسات کرتے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے یہ کام ہو گیا، نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی نے یہ کام کر دیا، منافقین یہ پراپیگنڈا کرتے رہے۔ یاد رکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے بڑا حملہ تھا۔ مشرکین مکہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ظلم و ستم کیا، لیکن مشرکین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ منافقین بدبخت لوگ تھے جن بدبختوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو اصل میں یہودی تھا، ظاہراً مسلمان ہو گیا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کے اوپر اس نے تہمت لگا دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے، حتیٰ کہ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، ایک خطبہ دیا، کہا کہ کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے اذیت پہنچائی ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، کہا ابو بکر صدیق آپ بتائیں سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی سید عائشہ صدیقہ میری بیٹی ہے، میں نہ صفائی کے بارے میں کچھ کہتا ہوں نہ اس حوالے سے کچھ اور بات کہتا ہوں، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، فرمایا عثمان آپ بتائیں سید عائشہ صدیقہ کیسی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ حیا والے تھے، زبان سے کوئی بات نہیں نکلی، بیٹھ گئے، زاروں قطار روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، فرمایا علی آپ بتائیں سید عائشہ صدیقہ کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے تو اپنی لونڈی سے پوچھ لیں، ان سے جا کے پوچھ لیں بھائی عائشہ صدیقہ کیسی ہے، وہ آپ کو بتا دے گی۔ چنانچہ لونڈی کو بلایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ کو بلایا گیا، فرمایا بتاؤ عائشہ صدیقہ کیسی ہے؟ اس نے کہا بھائی عائشہ صدیقہ تو بھولی بھالی ہے، جو آٹا گونڈ کے رکھتی ہے، بکری آتی ہے کھا کے چلی جاتی ہے، یہ اتنی بھولی بھالی ہے۔ پھر صاف طریقے سے اسے پوچھا گیا، اس نے کہا نہیں نہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے، عائشہ صدیقہ اس چیز سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہاں عمر آپ بتاؤ میری عائشہ صدیقہ کیسی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا تھا؟ تو آپ کا نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا کسی کے حکم سے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نیام سے باہر نکالی، کہا اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے کبھی بھی آپ کے کپڑوں کے اوپر گندی مکھی کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی آپ کے بستر کے اوپر گندی مکھی کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی آپ کے چہرے اقدس کے اوپر کبھی مکھی کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، آپ کی دستار کے اوپر کبھی مکھی کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی جس طرح آپ پاک ہیں اس طرح عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے، جس طرح آپ کے کپڑے پاک ہیں اس طرح آپ کی بیوی بھی پاک ہے، جس طرح آپ کی دستار پاک ہے اس طرح آپ کی گھر والی بھی پاک ہے۔ اللہ کے نبی یہ جس بدبخت نے بھی بات گھڑی ہے بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جزاک اللہ یا عمر، اے عمر تم نے میری بہت بڑی پریشانی کم کر دی ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جا کر سید عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں اے عائشہ بتا اگر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے مجھ کو بتا دے، میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے استغفار کر دوں گا۔ سید عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے نبی اگر میں انکار کرتی ہوں پھر بھی آپ نہیں مانیں گے، اگر میں ہاں کرتی ہوں میں نے یہ جرم کیا نہیں ہے تو میں حضرت
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی والد کی طرح یہی کہوں گی، انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا دکھ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی تو وحی آنے کے بعد سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے کھلا ہوا تھا، میں یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا ہوگا کہ آپ کی گھر والی پاک ہے، آپ کی گھر والی بری ہے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نور نازل کی، اور سورۃ نور کے ایک رکوع نہیں، دو رکوع نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے 3 رکوع نازل کر دیے، 3 رکوع نازل کر دیے، اور تینوں رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جن بدبختوں نے آپ کی گھر والی کے اوپر یہ تہمت لگائی ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، محبوب جو گندی عورتیں ہیں ان کے لیے مرد بھی گندے ہوتے ہیں، جو گندے مرد ہیں ان کے لیے عورتیں بھی گندی ہوتی ہیں، جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لیے عورتیں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں، جو پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے مرد بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ محبوب جس طرح آپ پاک ہے، محبوب جس طرح آپ کا جسم پاک ہے، محبوب جس طرح آپ کی دستار پاک ہے، محبوب جس طرح آپ کے کپڑے پاک ہے، محبوب جس طرح آپ کا بستر پاک ہے، محبوب جس طرح آپ کے جوتے پاک ہے، اسی طرح محبوب آپ کی گھر والی بھی پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے لیے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 3 رکوع نازل کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں موقع پر ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کے فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو عذاب تمہارے اوپر آ جاتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم نے نبی کی بیوی کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگائی ہے، قریب ہے تمہارے اوپر عذاب آ جاتا، اور لیکن اللہ تمہیں کہتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے خبردار آئندہ سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں، آئندہ نبی کی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہنا۔ تو یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے۔ دیکھیں جس وقت تہمت لگی سیدہ مریم کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے لیے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا دیا، ایک بچے سے گواہی دلوا دی۔ جس وقت تہمت لگی جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے لیے ایک بچے کو بلوا دیا، لیکن جس وقت تہمت لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کے اوپر تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس میدان کے پتھر بھی بول پڑتے، اللہ چاہتے تو اس میدان کے درخت بھی بول پڑتے، اللہ چاہتے تو اس میدان کے درندے بھی بول پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سید عائشہ صدیقہ کے لیے برات نازل کر کے بتا دیا کہ سید عائشہ صدیقہ پاک ہے، نبی کی گھر والی پاک ہے، اور جو نبی کے گھر والی کے اوپر بہتان بانے گا وہ جو ہے وہ ظالم ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات پاک ہے، ساری زوجہ پاک ہے، ساری عظمت والی ہیں، ساری ہمارے مائی ہیں، لیکن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے۔ آج جیلوں کا ایک بدبخت مرزا جیل میں جو ہے وہ سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، نعوذ باللہ وہ ظالمہ تھی جی، نعوذ باللہ وہ ایسی تھی، یہ سارے بکواس کرتا ہے۔ اللہ نے سید عائشہ صدیقہ کے لیے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا۔ تو اس لیے حضور کی ساری گھر والیاں پاک ہے، حضور کی ساری بیویاں پاک ہے، حضور کی ازواج مطہرات کیا ہے؟ ہماری مائیں ہیں، اور جو حضور کی ازواج مطہرات کی گستاخی کرے گا یاد رکھے اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، ہمارے نبی جیسا کوئی بھی نہیں، ہمارے نبی کے والدین جیسا بھی کوئی بھی نہیں، ہمارے نبی کے صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں، فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں، عثمان غنی جیسا کوئی نہیں، علی المرتضیٰ جیسا کوئی نہیں، حسن حسین جیسا کوئی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان جیسا
کوئی نہیں۔ آج جو ہے ایک اور فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے، اور ہم جو ہے وہ سیاست کی پٹی آنکھوں کے اوپر ہم نے باندھی ہوئی ہے۔ ایک لڑکے نے جو ہے بڑے مجمع کے اندر اس نے بدبخت نے یہ گستاخی کی کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بعد یا حضور کے بعد جو ہے نعوذ باللہ جو افضل ہے نعوذ باللہ وہ عمران خان ہے، یہ اس کے والدین۔ یہ کتنا بڑی گستاخی ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنا بڑا کفر ہے۔ یعنی حضور کے بعد جو ہے نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق کچھ بھی نہیں، حضرت عمر کچھ بھی نہیں، حضرت عثمان کچھ بھی نہیں، حضرت علی کچھ بھی نہیں، حضرت حسین کچھ بھی نہیں، حضرت حسن کچھ بھی نہیں، سیدہ فاطمہ کچھ بھی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کچھ بھی نہیں، اور آگے بکواس کیا کہ نعوذ باللہ عمران خان سے افضل ہے، نعوذ باللہ ایسے بکواسات کیا۔ اور ہمارے لوگ آج ایسے دیکھ رہے ہیں، اور بھائی سیاسی مجبوری ہے۔ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، حضور کے صحابہ کے مقابلے میں، حضور کے اہل بیت کے مقابلے میں، حضور کے ازواج مطہرات کے مقابلے میں جو بدبخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے گا، ہم ایسے بدبخت کو دجال تو کہہ سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں یہاں پر یہ بڑے جو ہے وہ اجتماع میں ہزاروں کے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور بدبخت تالیاں بجا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں بھائی ازواج مطہرات کی توہین ہو رہی ہے۔ ہم سخت ترین اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے اوپر بھی FIR درج کی جائے، اور جن لوگوں نے یہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ کیا ہے ان کے اوپر بھی FIR درج کی جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملہ ہے، یہ صحابہ کے ناموس کے اوپر حملہ ہے، یہ اہل بیت کے ناموس کے اوپر حملہ ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ باقی سیاسی طور پہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایسی گستاخیاں خدا کے لیے نہ کرو، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ بہت بڑا دجل ہے، یہ اس سے بڑی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب کے اوپر FIR درج کی جائے، کیمرے سارے موجود ہیں، جن لوگوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے ان کے اوپر بھی FIR درج کی جائے، تاکہ ان بدبختوں کو پتہ چلے کہ دین کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر حملہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علیہ البلاغ والمسنۃ عطا فرمائے۔